غموس جسے حدیث پاک ہے نا، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے فلا یغمسن یدہ، فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے نا نیند سے اٹھے اور اپنے ہاتھ کو پانی میں نہ ڈال دے، اٹھتے ہی فوراً جب اپنا ہاتھ پانی میں ٹھونس دیا، ضروری ہے کہ پہلے بندہ ہاتھ دھوئے پانی لے کر باہر پانی کے ٹب سے برتن سے ہاتھ دھو کر کے پھر اپنا ہاتھ ڈالے برتن میں، تو وہاں پہ حدیث پاک الفاظ فلا یغمسن، اپنا ہاتھ نہ ڈبو دے اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غمسہ کا معنی ہوتا ہے ڈبونا، غمسہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈبونا، اور غموس جو ہے یہ صبور کے وزن پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قسم کون سی بنے گی؟ یمین غموس، ڈبونے والی قسم۔ کون سی قسم؟ ڈبونے والی قسم، یعنی جہنم کے اندر داخل کرنے والی، جہنم کے اندر ڈبونے والی، جہنم کے اندر ڈالنے والی قسم۔ وہ کون سی قسم ہے جی؟ کسی بندے کو پتہ ہے کہ میں نے زمانہ ماضی میں یہ کام کیا ہے جی، اور اس پر قسم کھا لے کہ میں نے نہیں کیا، یا اسے پتہ ہے کہ جناب کل ارشد صاحب آئے تھے، وہ پھر قسم کھا لیتا ہے جی وہ نہیں آئے تھے، اس بات پر قسم کھا لیتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، اسے پتہ بھی ہے پھر بھی قسم کھا لیتا ہے۔ اس کا کفارہ جو ہے نا وہ صرف توبہ ہے۔ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ کرے کہ آئندہ جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، یمین غموس کا ارتکاب نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے مولا تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا جی۔ تیسری قسم ہے جی قسم کی یمین منعقدہ، یمین منعقد ہونے والی قسم، کہ بندہ قسم کھائے زمانہ مستقبل میں کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا، اگر کسی مباح کام کا کہا ہے، جائز کام کا کہا ہے کہ آئندہ کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا تو اس پر ضروری ہے کہ اس قسم کو پورا کرے۔ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی ماں کو ہر مہینے اتنے پیسے دوں گا، اب ضروری ہے کہ وہ قسم پوری کرے۔ جی قسم کھاتا ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا، ضروری ہے کہ پوری کرے۔ قسم کھاتا ہے کہ ابے کے سامنے کبھی بھی نہیں بولوں گا اونچا، پوری کرنا واجب ہے جی، کیونکہ یہ ماں باپ کا ادب کرنا یہ تو عند اللہ بھی مطلوب ہے نا جی، جی عند اللہ بھی مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کی جو قسمیں ہیں ان کو پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، پورا کرنا۔ اگر کسی گناہ کی قسم کھائی ہے کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک کو بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں جناب چوری کروں گا، اب اس پر ضروری ہے کہ وہ جناب اپنی قسم کو توڑے اور کفارہ دے اپنا۔ اگر یہ قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم چوری نہیں کروں گا، یہ پوری کرنی مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ چوری نہ کرو۔ اگر چوری نہ کرنے کی قسم کھائی ہے یہ تو بھی اچھی قسم ہے، اگر پھر چوری کر بیٹھتا ہے قسم ٹوٹ جائے گی اس کی، پھر کفارہ دینا لازم ہوگا۔ اسی طرح کر کے کسی گناہ کی قسم کھائی اس نے، تو اس گناہ کرنے کی قسم کھائی، اس قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ گناہ نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو پورا کرنا ضروری ہے۔ نیکی کرنے کی قسم کھائی ہے تو نیکی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نیکی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو قسم کو توڑنا ضروری ہے کیونکہ وہ معصیت کی قسم ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے۔ بندہ کہے جی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا جی، اب یہ قسم اٹھا لے بندہ تو اب اس پر ضروری ہے کہ قسم کو توڑے اور اب تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھے، مالک کی بارگاہ میں جھک جائے، اور جو قسم کھائی تھی اس قسم کا کفارہ دے وہ۔